ہندوستان میں اقلیتوں اور کم ذات کے خلاف تشدد اور تعصب شاید کبھی ختم نہ ہو۔ بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں، سکھوں، کشمیریوں اور دلتوں کے خلاف پرتشدد واقعات کی ایک منطقی اور سائنسی اور سیاسی تاریخ ہے، جس میں عدالتی فیصلے، تحقیقاتی رپورٹس، عدالتی کمیشن، حقیقی واقعات اور مستند شواہد شامل ہیں۔ 1948 میں مہاتما گاندھی کو ناتھورام گوڈسے نامی ہندو انتہا پسند نے قتل کیا، جس نے اس حملے کو مسلمانوں کی حمایت سے جوڑا۔ اس واقعے نے آزاد بھارت میں فرقہ وارانہ سیاست اور مذہبی شدت پسندی کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1969 میں احمد آباد گجرات میں فسادات ہوئے، جن میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 660 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 430 مسلمان تھے۔ مسلم کاروباریوں کا نشانہ بنایا گیا اور فرقہ وارانہ شدت نے اقتصادی غرض بھی شامل ہو گئی۔ 1983 میں آسام کے نیلی میں ہوئے قتل عام میں ایک دن میں تقریباً 1600 سے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ سرکاری طور پر 1819 ہلاکتیں تسلیم ہیں، جبکہ غیر سرکاری اندازے 3000 سے 10,000 بتاتے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مقامی پولیس نے خاتمے سے قبل اطلاعات مسترد کر دی اور سیکیورٹی فورسز کو واقعہ روکنے سے روکا گیا۔ 1984 میں دہلی میں سکھ نسل کشی ہوئی، جس میں 3000 سے زائد سکھ ہلاک ہوئے۔ عدالتوں نے سیاسی رہنماؤں کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری تسلیم کی۔ 1992 میں بابری مسجد ایودھیا میں ہندو شدت پسندوں نے شہید کی، جس کے بعد پورے ملک میں مسلم مخالف فسادات ہوئے، جن میں تقریباً 2000 افراد مارے گئے۔ سپریم کورٹ نے 2019 میں معاملہ سنبھالا۔ عدالت نے تباہی کو قانونی طور پر غلط قرار دیا، مگر زمین ہندوؤں کو دینے کا فیصلہ لیا، جو سیاسی فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ 2002 میں گجرات فسادات میں تقریباً 1040 افراد ہلاک ہوئے، 790 مسلمان اور 254 ہندو۔ کئی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا گیا، ریاستی مشینری کے کردار پر سوالات اٹھے اور سپریم کورٹ نے اپنے نوٹس میں ریاستی غفلت کا حوالہ دیا۔ 2012 میں آسام میں ہونے والے بودھو مسلم فسادات میں سینکڑوں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ سرکاری رپورٹوں نے سیاسی مفادات اور زمین پر قابض قوتوں کو اس کا سبب بتایا۔ 2013 میں مظفر نگر اتر پردیش کے فسادات میں کم از کم 60 ہلاک اور 50,000 بے گھر ہوئے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA رپورٹس میں مذہبی بھڑکاؤ اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہوا۔ 2017 میں پہلو خان قتل کے واقعے کی ویڈیو سامنے آئی، مگر عدالت نے اکثر ملزمان کو بری قرار دیا۔ اس واقعے سے ریاستی تحفظ کا شکوہ کیا گیا۔ 2019 میں شہریت ترمیمی قانون CAA نافذ ہوا، جس نے مسلمانوں کو واضح طور پر شہریت سے خارج کیا۔ دہلی میں اس کے خلاف احتجاج کے دوران تشدد ہوا اور پولیس کی جانبداری پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ 2020 میں دہلی فسادات میں مسلمانوں کی املاک بم گھروں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے حکومت اور پولیس کی لاپرواہی کا نوٹس لیا، جبکہ حقائق سے متعلق تحقیقات نے پولیس کی خاموشی کی نشاندہی کی۔ 2022 میں گجرات فسادات میں بلقیس بانو کیس کے غلط قیدیوں کو اچھے رویے کی بنیاد پر چھوڑ دی گئیں، جس پر سپریم کورٹ نے فوری نوٹس لیا۔ 1947 سے کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی پر 2018 و 2019 میں اقوام متحدہ نے شدید تحفظات ظاہر کیے۔ عدالتی و سیاسی جبر، جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل عام اور آزادی اظہار کی خلاف ورزیاں جاری ہے۔ ناگالینڈ، تمل ناڈو، تامل ایلام فورس اور آسام وغیرہ میں علیحدگی پسند اور نسلی تحریکیں ہیں، جہاں فوجی آپریشن کے دوران اجتماعی قتل و جنسی تشدد کی متعدد شکایات ہیں۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور عالمی تنظیموں نے ان کی تحقیقات کی ہے۔ کئی حقائق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاستی اور سیاسی طاقت، ووٹ بینک حکمت عملی اور مخصوص کمیونٹیز کے معاشی مفادات کے لیے اقلیتوں پر بیانیہ پر مبنی تشدد ہوتا رہا ہے۔ عدالتوں کے فیصلوں، تحقیقی رپورٹس، NCRB، NIA، عدالتی کمیشنز جیسے سرکاری اور سری کرشنا کمیشن، ٹیوری رپورٹ اور نافذ قوانینوں اور عقائد سے یہ اہل دید شواہد فراہم ہوتے ہیں کہ بھارت میں اقلیتوں پر جبر ایک ساختی مسئلہ ہے، جس پر ریاستی انصرام، عدالتی توجہ اور معاشرتی شعور کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔